فدیے کے حوالے سے بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ اپنی حیات میں زندگی میں فدیہ کون دے سکتا ہے اور کتنا دے سکتا ہے۔ فدیہ صرف دو قسم کے لوگ وہ فدیہ اپنی حیات میں زندگی میں وہ دے سکتا ہے۔ ایک شیخ فانی، بہت زیادہ عمر رسیدہ شخص جو ابھی بعد میں روزہ رکھنے پر قادر ہو، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو شیخ فانی یہ شخص جو ہے اپنی حیات میں وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیہ کتنا ہے؟ ایک روزے کا 2.25 کلو گندم، نصف سا یا اس کی قیمت یہ دینا ہوتا ہے۔ دوسرا، وہ شخص فدیہ دے سکتا ہے زندگی میں کہ دائم المرض جس کو لاحق ہو، ایک ایسا مرض لاحق ہو، کسی کو لاحق ہے کہ وہ ہمیشہ ہے اور اس مرض کے دوران نہ وہ ابھی روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ بعد میں اس کو روزہ رکھنے کی قدرت ہے، اور کسی بھی ڈاکٹر وغیرہ نے بتایا ہو تو دائمی مرض میں مبتلا ہو، کینسر کا مریض ہو، ڈائلیسس پر کوئی پڑا ہے، یعنی بہت ہی خطرے کی حالت میں، تو یہ دو لوگ یہ فدیہ زندگی میں یہ دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی شخص فدیہ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ بہت سے لوگ آتے ہیں کہ کل میں نے روزہ نہیں رکھا، میں بیمار تھا، کیا میں اس کا فدیہ دے دوں؟ فدیہ کتنا ہے؟ تو بھائی ہر کسی کو اجازت نہیں ہے، تو اگر کسی نے سفر کی وجہ سے، یا عورت نے حیض کی وجہ سے، یا حاملہ عورت نے حمل کی وجہ سے روزہ چھوڑا ہے، یا کسی شخص نے مرض کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے، کسی بھی تکلیف کی وجہ سے اس نے روزہ چھوڑا ہے، تو اس پر قضا لازم ہے۔ بعد میں رمضان کے بعد پھر قضا کر لیں، اس کی دوبارہ اس کو رکھ لیں، لیکن ہر شخص کے لیے نہیں ہے فدیہ۔ اس حوالے سے یہ دو باتیں، یہ دو جو لوگ ہیں، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ دو جو لوگ ہیں یہ فدیہ دے سکتے۔ ان کے حوالے سے بھی ایک بات اہم یہ ہے کہ اگر دائم المرض شخص کو یقین تھا کہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا ہوں، اور اس نے فدیہ دیا 1، 2، 4 ایک رمضان کے، تو پھر بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا، پھر اس نے دوبارہ قضا اس پر لازم ہے، قضا بھی لانا ہے۔ اور اسی طرح شیخ فانی کو قدرت نہ تھا روزے پر، اس نے فدیہ دیا، اجازت شریعت میں وہ دے سکتا ہے زندگی میں، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو صحت دیا، ایسی طاقت دی کہ وہ روزے رکھنے پر قادر ہوا، تو پھر اس نے دوبارہ اس کا قضا بھی لانا ہے۔